میرے والد کی وفات کے بعد چچا نے ہی ہمارے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب کبھی چچی اپنے میکے چلی جاتی تو میرے چچا مجھے اور میری ماں کو ہی اپنی بیوی بنا لیتے۔ اور پھر میرا نام کوثر ہے، میری عمر اس وقت 16 سال ہے، میں ایک ہی اکلوتی ہوں۔ میں 13 سال کی عمر میں ہی میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس وقت سے میرے چچا نے ہی ہماری دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا تھا۔ میں اور میری والدہ اپنے الگ گھر میں ہی رہتے تھے۔ جو بھی معاملات ہوتے تھے، گھر کا خرچہ یا کہیں آنا جانا ہوتا تو ساری ذمہ داری میرے چچا پر ہی ہوتی تھی۔ میرے والد کے انتقال کے وقت میرے ننیال والوں نے اماں کو لے جانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے چچا نہیں مانے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی کا گھر ہے اور اس کو ہم اس طرح اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور کوثر تو ویسے بھی میرے بھائی کی نشانی ہے، اس لیے اس کو میں کہیں پر بھی نہیں جانے دوں گا، ساری ذمہ داری میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ تو میرے ماموں لوگ بھی مان گئے تھے اور مجھے اور میری ماں کو یہیں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حالانکہ میری چچی کو اس بات سے بہت زیادہ مسئلہ بھی ہوا کرتا تھا کہ چچا خود تو گھر کا خرچہ پورا نہیں کر پاتے، لیکن دوسروں کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ لیکن میرے چچا کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دراصل میری چچی زیادہ پیاری نہیں تھی اور نہ ہی خوبصورت تھی، میری ماں کے مقابلے میں تو بالکل بھی کچھ نہیں لگتی تھی، اس لیے میرے چچا ان سے زیادہ ٹائم میری ماں کے پاس ہی گزارا کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی برا بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن میں کیا کرتی، ساری ذمہ داری چچا پر جو تھی، اس لیے انہیں گھر کے معاملات طے کرنے میں انہیں تھوڑا بہت ماں کے قریب بھی رہنا پڑتا تھا، اس لیے میں سارا کچھ دیکھ لیتی تھی۔ میری ماں کو بھی اس چیز کا بالکل اندازہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی بھی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس اور کوئی بھی آپشن موجود نہیں تھا، اس لیے وہ چچا کو زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہاں تک تو معاملات ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد اب چچا نے میری ماں کے علاوہ میرے بھی قریب ہونا شروع کر دیا تھا، جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور میری ماں کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے چچا کا کیا ارادہ ہے، اس لیے وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کی تلقین کیا کرتی تھی کہ بیٹا اپنے چچا سے بچ کر رہنا، کیونکہ مرد ذات کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں چچا سے دور دور رہنے لگی تھی، چچا میرے قریب آنے لگے تھے، ان کا سارا فوکس میرے اوپر ہی ہوتا تھا۔ اپنے گھر تو جیسے انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھی، چچی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، تو اس دوران چچا ہمارے گھر میں ہی رہا کرتے تھے۔ ایک رات کمرے میں کچھ آہٹ کی آواز آ رہی تھی، میں نے جا کر دیکھا تو میرے چچا اور میری ماں ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ اس کے آگے کی بات آپ لوگ خود سمجھ جائیں، کیونکہ میری زبان یہ ساتھ نہیں دیتی کہ میں اپنے باپ جیسے چچا اور اپنی ماں کے بارے میں کچھ ایسا ویسا کہوں، کیونکہ میری ماں ابھی جوان تھی اور چچا کو چچی پسند نہیں تھی، اس لیے میری ماں اور چچا دونوں آپس میں ہی اپنے گل کھلا رہے تھے۔ وہ سب دیکھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ رونا بھی آیا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اب کس سے کیا بات کروں۔ میرے چچا جسے میں باپ کی جگہ سمجھتی تھی، وہ میری ہی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اوپر سے یہ میری ماں جو مجھے ہر وقت تلقین کیا کرتی تھی خود چچا کے ساتھ۔ میرا تو دماغ بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی، اب بات وہاں تک نہیں رکی، چچا نے اور بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری ماں کے علاوہ میرے بھی قریب ہونا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان کے دماغ پر درندگی سوار ہو چکی تھی، وہ صرف مجھے اپنا نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اس چیز کو میری ماں نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ بھی مجھے میرے چچا سے بچانا چاہتی تھی۔ جب کبھی میری اماں گھر پر نہیں ہوتی تھی تو میرے چچا موقع پا کر آ جایا کرتے تھے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ جب میں تھوڑا دور ہوتی تو مجھے کہتے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، میں تم سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں اور تم ہو کے میرے قریب ہی نہیں آتی۔ ان کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا مجھے چھونا صاف صاف بتا رہا تھا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے چچا کا چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ماں کہیں بازار گئی تھی تو چچا فروٹ لے کر آ گئے۔ چچا مجھے کہنے لگے کہ جاؤ بیٹا فروٹ کاٹ کر لے آؤ۔ میں چلی گئی تھی، میں آم کاٹنے لگی اور چچا میرے پیچھے ہی کچن میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مین گیٹ کی کنڈی لگائی تو میں سمجھ چکی تھی کہ آج مجھے چچا نہیں چھوڑنے والے۔
انہوں نے مجھے کچن میں ہی دبوچ لیا تھا اور مجھے لے کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں چیخیں مارتی رہی کہ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں۔ چچا نے کہا کہ بیٹیوں جیسی ہو، بیٹی تو نہیں ہو۔ اس لیے چچا اپنا کام پورا کرنے ہی والے تھے کہ گیٹ کھٹکنا شروع ہو گیا۔ چچا دوڑ گیا تھا، میں نے جا کر گیٹ کھولا تو سامنے میری والدہ تھی۔ جب بھی انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ سمجھ چکی تھی۔ میری والدہ نے پولیس کو رپورٹ کر دی تھی اور اس معاملے میں میری چچی نے بھی گواہی چچا کے خلاف ہی دی تھی اور میرے ماموں لوگوں نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تو چچا آج جیل میں ہے اور ماموں لوگ یہ گھر والی جگہ بیچ کر ہمیں اپنے پاس لے گئے تھے اور وہاں پر ایک مکان لے کر دے دیا تھا۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔